اچھا، یہ جو وفود ہیں پاکستان کے وفد کو جانا ہے اگلے ہفتے، بھارتی وفد امریکہ میں، اس کے علاوہ بھی وہ کئی اور ممالک کا دورہ کریں گے. یہ جو ڈپلومیٹک اب لڑائی جو کہتے ہیں ہو رہی ہے، یہ کتنی اہم ہے، اور اس کے لیے جو پاکستان کا آپ سمجھتے کہ لائن آف اٹیک جو ہے ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، ایک طریقے سے بھارت ہمارے کام کو آسان کر رہا ہے. وہ جہاں بھی جا رہے ہیں وہاں تعلقات بگاڑ رہے ہیں اور الزام و دشنام سے آغاز کر رہے ہیں، وہاں کی قیادت کے گریباں پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں. تو اس طریقے سے وہ دوست نہیں بنا سکیں گے، دشمن بہت بنا لیں گے. اچھا، ان کے پاس بیچنے کو کیا چیز ہے؟ ان کی مفادات ہیں، ان کی معیشت ہے، یا یہ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ مغرب کی جانب سے چین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور چین کو منہدم کر دیں گے. امریکہ میں، برسلز میں، کینیڈا میں شک و شبہ پایا جاتا ہے اس سلسلے میں. ہندوستان نے بجائے ان کی کوئی مدد کرنے کے لیے چین کے ساتھ اپنے تجارتی اور معاشی تعلقات بڑھائے. روس کے ساتھ جو ہے انہوں نے پینگیں بڑھائیں، اور پھر جو ہے ابھی وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ بین الاقوامی دہشت گرد کے طور پر دنیا کی نظروں میں آ چکے ہیں. کینیڈا کا واقعہ ہو یا امریکہ کا واقعہ ہو، تو یہ ہے کہ ہماری سفارتکاری اس سلسلے میں بہت اہم ہے. ہندوستان پوری کوشش کرے گا کہ حقائق کو مسخ کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، اور ان کا یک طرفہ بیانیہ، جو یک طرفہ ریفرین ہے، اس سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے. مخاطبین ان کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے. وہاں بہت سا انگریزی کی زبان کا لفظ ہے، اسکیپٹیسزم سے ان کے بیانیے کو سنا جائے گا. تو لیکن ہمارا جانا بہت ضروری ہے کہ ہم جو صحیح حقائق ہیں وہ دنیا کے سامنے پیش کریں، اور تصویر اگر ہندوستان بگاڑتا ہے تو اسے درست کرنے کی کوشش کریں. اچھا، اس تناظر میں آپ کیا سمجھتے کہ جو مذاکرات کی بات ہوئی ہے کہ کسی تیسری جگہ پر ہوں گے، آپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ جبکہ ایجنڈا میں اتنا فرق آ رہا ہے کہ بھارت، جیسے کہ آپ نے خود فرمایا، وہ کہتے ہیں جی ہم صرف دہشت گردی پہ بات کریں گے، اور دوسری طرف ایک براڈر ایجنڈے کی بات ہوئی ہے، تجارت کی بھی بات ہوئی ہے، معاملات کو حل کرنے کی بھی بات ہوئی ہے، اور پاکستان وزیر اعظم نے اس کی اونرشپ بھی لی ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم تو کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں مذاکرات؟ کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے پیشکش کی ہے، اور سعودی عرب کا نام بھی لیا ہے. کوئی اور غیر جانبدار ملک ہو سکتا ہے، قطر ہو سکتا ہے، ناروے ہو سکتا ہے. پاکستان تیار ہے، ہندوستان تیار نہیں ہے. اور وہ جو ایجنڈا ہے جس کے بارے میں ابھی اتفاق رائے نہیں ہوا، اس کو تراشنے کی کوشش کر رہا ہے اپنے حق میں. مثلا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ صرف جو دہشت گردی کے اوپر بات کریں گے اور آزاد کشمیر کے اوپر بات کریں گے. لیکن جو پاکستان کا موقف ہے، ہم دونوں یہ جو ایجنڈا آئٹمس ہیں ان کے اوپر بحث و تبحیث کے لیے، گفت و شنید کے لیے تیار ہیں. لیکن دہشت گردی جو ہندوستان پاکستان میں کر رہا ہے وہ بھی ایجنڈے پہ ہوگی. اور پھر جو ہے جب وہ صرف آزاد کشمیر کا ذکر کر رہے ہیں تو پوری مقبوضہ ریاست یعنی آزاد کشمیر اور مقبوضہ ریاست یعنی جموں و کشمیر کی تمام علاقہ اور اس کا مستقبل اور اس کے لوگوں کی رائے یہ ایجنڈے پہ ہوگی. تو یعنی وہ ایک طریقہ ہے سفارتکاری میں کہ وہ جان بوجھ کر ایسے روڑے اٹکا رہے ہیں، ایسے بیریئرز کھڑے کر رہے ہیں کہ یہ مذاکرات نہ ہو پائیں. اس سے پہلے کہ مذاکرات کا کوئی دور آئے وہ ان کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں. صاحب، ہمیں پتہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ بھارت جو ہے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ یاد کریں کہ پاکستان کی بھی ایک پوزیشن رہی ہے کہ جب 5 اگست 2019 کو جس طرح سے انہوں نے مقبوضہ کشمیر کو یونین ٹیریٹری کا حصہ بنایا، تو پاکستان نے کہا تھا کہ جی ہم جو ہیں مذاکرات اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک اس کو مطلب رول بیک نہیں کرتے اس اسٹیپ کو. اچھا، اس حالات میں اگر مذاکرات ہوتے ہیں اور پاکستان جو ہے کہتے ہیں غلطی سے ہم تجارت کو بھی شامل کر دیتے ہیں، تو پاکستان کی طرف سے بہت زیادہ ایک کلائم ڈاؤن نہیں ہوگا اس مسئلے کے اوپر؟ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے پابندیاں 2019 کے بعد ہندوستان کے اوپر لگائی تھی، تجارتی تعلقات منقطع کر دیے تھے، اور سفارت خانوں کو ڈاؤن گریڈ کر دیا تھا. اس کے بعد جو ہے یہ بھی حقیقت ہے، اور یہ ذرائع ابلاغ کے لوگوں کو، معتبر لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان سے یک طرفہ طور پر لچک دکھانے کی کوشش بھی کی گئی تھی، اور ہندوستان اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا. یہ اب ایک تاریخ کا حصہ ہے. یہ سب چیز جو ہے یہ یعنی کھلے بندوں نہیں بیان کی گئی، لیکن اس کے سلسلے میں کوئی گفت و شنید ہوئی تھی. تو پاکستان ایک طرف سفارتکاری کے اوپر قائم ہے، دوسرا جو ہے لچک کا مظاہرہ کرنے کے لیے بھی تیار ہے.
یہ نقطہ نظر کسی حکومت کی طرف سے یا کسی سیاسی جماعت کی طرف سے نہیں پیش کر رہا، یہ میرا اپنا تجزیہ تبصرہ ہے۔ جی لیکن میں سمجھتا ہوں، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اہل جموں و کشمیر، مقبوضہ جموں و کشمیر کے اوپر اتنا ظلم ہوا ہے کہ کسی قسم کی مذاکرات سے پہلے کوئی یک طرفہ رعایت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اس طریقے سے آپ اپنے مقدمے کو کمزور کر دیں گے۔ اس وقت ہندوستان جارح تھا، اور جو چیز بھی ہو، جو بات چیت بھی ہو، وہ ایک مذاکرات کی میز پہ ہو، یعنی اس سے پہلے کسی قسم کی ذرائع ابلاغ کے ذریعے یا کسی اور چینل کے ذریعے ہندوستان کو ایسی یقین دہانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہندوستان یہ کرتا ہے کہ عام طور پہ اگر پاکستان آنکھ جھپکاتا ہے یا کسی لچک کا مظاہرہ کرتا ہے تو ان رعایتوں کو اپنی جیب میں ڈال دیتا ہے اور اس کے آگے آغاز کرتا ہے پاکستان کو کسی طریقے سے ریسپریکیٹ کیے بغیر۔ درست۔ تو یہ خطرہ موجود ہے اپنی جگہ پہ۔ بہت بہت اہم بات کی، بہت بہت شکریہ مسعود صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اور میرے خیال میں ناظرین جو پنچ منٹ کی وہ یہی ہے کہ جو پالیسی آف اپیزمنٹ ہے پاکستان کو اس سے گریز کرنا چاہیے، یک طرفہ طور پہ کسی بھی قسم کی رعایت جو ہے وہ جو ہے بھارت کو نہیں دینی۔